اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی صلوات. عزیزان محترم، سن 1429 ہجری کی مجلس شام غریبہ کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ واللیل کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ واللیل قرآن مجید کے 30ویں پارے کا انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورے کا نشان 92 ہے. اس سے قبل سورہ والشمس ہے اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ ہے. ان 4 آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح چھا جائے، جب وہ تاریک کر دے. والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طریقے سے روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور اس چیز کی قسم جو نر اور مادہ ہے. ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں، تمہارے اعمال و افعال پراگندگی اور انتشار کا شکار ہیں. رات کی قسم، دن کی قسم، نر و مادہ کی قسم، تمہارے اعمال و افعال پراگندگی کا شکار ہیں. رات کی اور دن کی پروردگار عالم نے جو قسم کھائی اس سورہ مبارکہ میں، تو اگر میرے نوجوان دوست متوجہ ہوں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ روز و شب موسم بنانے میں ایک دخل رکھتے ہیں. موسم بنتے ہیں روز و شب سے. دیکھو، رات کا ایک موسم ہے ٹھنڈک کا، دن کا ایک موسم ہے گرمی کا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹھنڈک اور گرمی کے موسم جب متواتر آتے اور جاتے رہتے ہیں تو یہ بڑے موسموں کو تشکیل دیتے ہیں. اور یہ سارے موسم نباتات میں، حیوانات میں اور انسان میں بقا کی سبیل پیدا کرتے ہیں. نسل انسانی کی بقا، نباتات کی بقا، حیوانات کی بقا ان موسموں پر ہے. یہ تمہارے صحت پر، تمہاری بقا پر، تمہارے وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ موسم، اور تمہارے مد معاون بن کر تمہیں اس دنیا میں سانس لینے کا موقع فراہم کرتے ہیں. یہ ہے دن اور رات کا تسلسل، یہ ہے دن اور رات کا تسلسل. وما خلق الذکر والانثی، اور سنو بھائی اس بات کو یاد رکھو
کہ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑا پیدا کیا ان جوڑوں کی قسم کچھ تخلیقات ایسی ہیں جو جوڑا نہیں ہے. مثلا آسمان کا جوڑا نہیں ہے, زمین کا جوڑا نہیں ہے, پہاڑوں کے جوڑے نہیں ہیں, سمندروں کے جوڑے نہیں ہیں, لیکن نباتات میں جوڑے ہیں, حیوانات میں جوڑے ہیں, انسانوں میں جوڑے ہیں. اور یہ جوڑے بقائے نسل انسانی کی ضمانت ہیں. بھائی عجیب بات ہے. جس مرحلے فکر پر تمہیں لے آیا, اب یہ جملہ سنو کہ بھائی تمہاری تخلیق کے لیے جوڑے بنائے, تمہاری بقا کے لیے موسم بنائے, اور ان کی وحدت, موسموں کا آنا جانا, ان میں کوئی انتشار نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. نسل انسانی کا آنا جانا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی انتشار نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ بنانے والا ایک ہے. اگر تمہیں اس مقام تک لے آیا تو میں یہ نہیں کہتا بغیر دلیل کے خدا کو مانو. یہ نہیں کہتا کہ بغیر دلیل کے مانو. بھائی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی, دن آیا, رات آئی, پھر دن آیا, پھر رات آئی, اس نے زمانہ بنایا. یہ آج اور کل, رات اور دن سے بنے. اب پوری انسانیت سے کہہ رہا ہوں کہ کل ہم نہیں تھے, آج ہیں, کل نہیں ہوں گے. دلیل پہنچ جائے, پھر اس مقام سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. بس زمانہ روز و شب کا نتیجہ ہے, روز و شب کی بازیگری کا نتیجہ ہے زمانہ, ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے نے آج اور کل بنا دیے. کل ہم نہیں تھے, آج ہیں, کل نہیں ہوں گے. تو جب نہیں تھے تو لایا کون؟ جب نہیں تھے تو لایا کون؟ پہلا سوال. اب کہہ دو, اور میں بھی بڑی دلیری کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ماں باپ لائے. اچھا بھائی, انہیں کون لایا؟ ان کے ماں باپ لائے. انہیں کون لایا؟ ان کے ماں باپ لائے. بھائی یہ سلسلہ کہیں تو روکو گے. انہیں کون لایا؟ آدم اور حوا لائے. بھائی آدم حوا کہاں سے بنے؟ مٹی سے. مٹی کہاں سے آئی؟ زمین سے. زمین کہاں سے آئی؟ سورج سے ٹوٹ کر آئی. بھائی سورج کہاں سے بنا؟ مادہ سے. تو اب یہ تو بتاؤ کہ مادہ کہاں سے بنا؟ عجیب مرحلہ ہے. کوئی ہے لانے والا, یعنی یہ اچانک حادثہ نہیں ہے کہ ٹکراؤ سے مٹی اور پانی کے ہم پیدا ہو گئے. منصوبہ ہے, حکمت ہے. اور اگر یہ منصوبہ اور حکمت سمجھ میں آ گئے, اچھا بھائی تو آئے, کوئی لانے والا ہے. پھر یہاں سے ہم چلے جائیں گے. تو کہیں تو جانا ہے نا, کہیں جانا ہے. بھائی کہاں سے آئے؟ پہلا سوال. کہاں جانا ہے؟ دوسرا سوال. یہ مرحلے فکر آسانی سے حل ہو جائے. پہلے سوال کا جواب ہے توحید, اور دوسرے سوال کا جواب ہے قیامت. تو ایک راستہ ہے جو توحید سے چلا قیامت تک جائے گا. بھائی اسی راستے کا نام ہے صراط مستقیم. بھائی یہ وہ مرحلے فکر ہے جہاں میں سطح عمومی سے بات کو بلند کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو تمہارا ایک سفر ہے, اور یہ سفر بڑا طویل ہے, اور اس دنیا میں تم اس سفر کو انجام دیتے ہو, قدم ب قدم آگے بڑھتے رہتے ہو. تمہاری یہ پوری زندگی, تمہاری ایک ایک سانس, تمہارے ایک ایک قدم اس سفر کو طے کر رہا ہے جسے قیامت تک جانا ہے. تو اب یہ مجھے بتاؤ کہ یہ تمہاری فکروں میں انتشار کیوں ہے؟ ان دا سیکم دا شتا, تمہارے افکار, تمہاری کوششیں, تمہارے اعمال, ان سب میں انتشار ہے. بھئی یہ انتشار ہے کیوں؟ لیکن راستہ تو کل ایک ہے. جب راستہ ایک ہے تو یہ انتشار کہاں سے آیا؟ خدا کی قسم, جتنے دماغ ہوں گے اتنی سوچیں ہوں گی, اور جتنی سوچیں ہوں گی اتنے ہی عمل کے رویے ہوں گے. اتنے دماغ اتنی سوچیں,
جتنی سوچیں اتنے عمل کے رویے. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے من الناس سے جن آیتوں کا آغاز کیا ہے ان آیتوں میں انسانی ذہن، انسانی ضمیر، انسانی فکر پہ گفتگو کی، آواز دی. بس سنتے رہنا. عجیب و غریب مراحل فکر ہے اور ان مراحل فکر سے تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. انسانی ضمیر، انسانی فکر، انسانی نظام تفکر، یہ ہے کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پہ بحث کرنے کو تیار رہتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب ہے. اللہ پہ بحث کرتے ہیں علم کے بغیر، ہدایت کے بغیر، کتاب کے بغیر. بھائی عجیب، اللہ پہ بحث کر رہے ہیں، نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب منیر ہے. یعنی علم ہو جب بولو، اللہ پہ اس وقت بولو جب علم ہو، جب علم کتاب ہو، جب ہدایت ہو، جب اللہ پہ بولو. یہی سبب ہے کہ آل محمد کے علاوہ اللہ پہ کسی نے گفتگو نہیں کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ وَمِنَ النَّاسِ، وہ آیتیں جو وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہوتی ہیں انہیں تمہاری خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. سورہ حج. انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو فقط فائدے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. انسانوں میں ایسے بھی ہیں کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم قیامت پہ ایمان لائے، مومن نہیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. انسانوں میں ایسے بھی ہیں کہ حبیب ان کی باتیں تمہیں پسند آئیں گی. اور اس کے دل میں، ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے دل میں جو ہے وہ قسم کھا کے بیان کرتا ہے، لیکن حبیب اس کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے. وہ الد الخطام، وہ تو بڑا جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. یہ وہ ہے کہ جب تم سے ہٹ کے جائے گا تو کوشش کرے گا کہ زمین میں فساد پھیلا دے. بھائی وہاں ہے، یعنی عجیب مسئلہ فکر ہے. جب ہٹے گا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ زمین میں فساد پھیلا دے، کھیتیوں کو تباہ کر دے، نسلوں کو برباد کر دے. واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے. سن رہے ہو؟ اذا قیل لہ اتق اللہ. یہ ایسا ہے، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ اذا قیل لہ اتق اللہ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اخذت العزت بالاسم، تو وہ اپنی جھوٹی اکڑ پر نازا ہو جاتا ہے کہ نہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں ایسا بھی ہے. اور اس کے بعد کی آیت پڑھوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک بندہ ایسا ہے جو مرضی خریدتا ہے، نفس کو بیچتا ہے. ایک انسان ایسا بھی ہے جو نفس بیچتا ہے، مرضی خریدتا ہے. جاؤ دیکھو مطالب اصول میں، جاؤ دیکھو ینابیع المودت میں، جاؤ دیکھو مودت القربہ میں، جاؤ دیکھو مستد احمد ابن حنبل میں. روایت کروں، علامہ ثانوی کی تفسیر میں دیکھو کتنے حوالے گناؤ. علامہ حاکم نیشاپوری کی کتاب المستدرک میں دیکھو کہ جب پیغمبر کو حکم ہجرت ہوا، یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں روکنا چاہ رہا ہوں میں. جب پیغمبر کو حکم ہجرت ہوا تو کہا یا علی نہ مرا فراشی، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، لیٹ جاؤ نہیں، سو جاؤ. علی میرے بستر پر سو جاؤ، لیٹ جاؤ نہیں. لیٹ جانا آسان ہے اور سونا اتنا مشکل ہے کہ اگر نہ آئے
تو پھانسی کے پھندے میں بھی نہ آئے. بھائی دیکھو, دولت سے دوا خریدی جا سکتی ہے, نیند نہیں خریدی جا سکتی. نیند ایک اضطراری عمل ہے, آ جائے تو آ جائے, نہ آئے تو 2 دن تک نیند نہ آئے. اور کہا جا رہا ہے نام اعلیٰ فراشی, علی میرے بستر پہ سو جاؤ, لیٹ جاؤ نہیں, سو جاؤ. اب ایسا اطاعت کرنے والا بھی تو ہو جو اضطراری ہو, اس کا حکم دیا گیا سو جاؤ, اور سو ہی گیا ہوگا نا, سو گیا تھا. اب میں نے حوالے دے دیے, کتابوں میں تفصیلات دیکھنا. وہ بستر پہ سو رہا ہے, میرے نبی نے سفر اختیار کیا, حکم ہوا. دیکھو خصوصیت کے ساتھ امام صادمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ جملے موجود ہیں کہ اللہ نے جبریل اور میکائیل کو طرف کیا اور کہا کہ تم علی جیسے کیوں نہیں ہو جاتے, علی جیسے نہیں ہیں. بھائی یہ مرحلہ فکر ہے, اللہ کنتما, تم دونوں علی جیسے کیوں نہیں ہو جاتے. ایک بھائی گیا, دوسرا بھائی اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے, تو تم تیار ہو اس بات کے لیے کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو جائے. کہا پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں, تیری عبادت میں مشغول رہیں. کہا اچھا پھر جاؤ, جانے کے بعد علی کے پاس کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہونے کے بعد علی کو مبارکباد دیتے رہو. آئے, ایک سرانے کھڑا ہوا, جبریل کھڑے ہوئے سرانے, ایک پایتی کھڑا ہوا, میکائیل پایتی کھڑے ہوئے, اور پوری رات کہتے رہے بخن بخن لکا ابن ابی طالب, ابن ابی طالب, مبارک ہو مبارک ہو, آئے ابو طالب کے بیٹے. بھائی یہ درمیان میں ابو طالب آئے تو کہاں سے آئے؟ بھائی انہی نے تو سلانے کی مشق فراہم کی تھی. بھائی اب وہ مرحلہ فکر ہے جہاں تمہیں روکوں گا اور جملہ ہدیہ کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. اچھا بھائی, تو پوری رات کہتے رہے, کس سے کہتے رہے؟ سوئے ہوئے علی سے. یا کسی سوئے ہوئے کو کبھی تم نے مبارکباد دی ہے؟ بھائی سوئے ہوئے انسان کو کوئی مبارکباد نہیں دیتا. بھائی یہ ہوا کیا؟ تو مجھے کہنے دو کہ جیسے نیند میں قلب محمد بیدار ہے, ویسے ہی نیند میں قلب علی بیدار ہے. بھائی اب میں تمہیں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن پہلے قرآن کی آیت مبارکہ سنتے جاؤ. سورہ زمر 39واں سورہ قرآن مجید کا, سورہ زمر, اور آیت کا نشان 42, 39واں سورہ 42ویں آیت. اللہ ہو, بھائی یہ ذہن میں رہے کہ وہ سو رہا ہے بستر پر, ٹھیک ہے نا. اللہ ہو یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتدبرون. سنو بھائی, جب موت کا وقت آ جائے تو اللہ نفس کو نکال لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامها, اور جس کی موت کا وقت نہیں آتا تو نیند میں بھی وہ نکال لیتا ہے. تو کب کب نکالتا ہے نفس کو؟ موت میں نفس نکال لیا, ٹھیک, نیند میں نفس نکال لیا. پھر سننا, اللہ ہو یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت, جس کی موت کا فیصلہ کر دیا ہے, جب نکالا تو اپنے پاس رکھ لیا. ویرسل الاخرى الى اجل مسمى, اور جو نیند والا تھا اس کا نفس واپس بھیج دیا معین مدت کے لیے. صاحبان تدبر کے لیے ہم نے اس میں نشانیاں رکھی. بھائی سن لیا تم نے, نیند میں نفس نکلا, موت میں نفس نکلا, موت میں اللہ نے رکھ لیا, نیند میں نکالا ہوا نفس پھر واپس کر دیا. تو میں ہوں یا تم ہو یا کائنات کا کوئی انسان ہو, جب سوتا ہے تو اس کے پاس نفس نہیں ہوتا. یہ لوگ ہیں کہ جب سوئے تو نفس نکل جائے, اور وہ علی ہے کہ جب سوئے تو نفس بیچے.
ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. ایک بندہ ایسا ہے جس نے نفس بیچا, مرضی خریدی. بھئی یہ ہوا کیا؟ علی کے نفس کے بدلے مرضی. بھئی یہ ہوا کیا؟ تو اگر ذرا سا پچھلی تاریخوں پہ جاؤ, نہیں بھائی قرآن مجید کی مختلف آیتوں کی طرف جاؤ. میرے نبی کی شان تمہیں معلوم ہے. اب دیکھو نبی سے شب ہجرت تک پھر واپس آؤں گا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ للہ کے لیے میں نے زحمت دی ہے. للہ, یہ للہ میں جو لام ہے نا اس کے معنی ہے لیے. للہ ہے اللہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہے رب العالمین. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو عزت چاہتا ہے وہ یاد رکھے کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. یاد رکھو کہ کسی بھی شے میں تمہیں اگر منفعت حاصل ہو جائے تو اس کا 5واں حصہ اللہ کو دے دو, رسول کو دے دو, رسول کے قرابتدار کو دے دو. یہ للہ سمجھ میں آ گیا. اب حکم دیا قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. حبیب کہہ دے کہ میری ساری نمازیں اللہ کے لیے, میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے, میری پوری زندگی اللہ کے لیے, میری موت اللہ کے لیے, پورا محمد اللہ کے لیے. اب کوئی کام اس کا اپنے لیے نہیں ہوگا. پورا محمد اللہ کے لیے. اب اس کا اپنا کوئی کام نہیں ہوگا. کسی کو دور کرے تو اللہ کے لیے, کسی کو سینے سے لگا لے تو اللہ کے لیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی رسول کے لیے نہیں سوئے, اللہ کے لیے سوئے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہے اللہ کے لیے. اور علی جو کام کر رہے ہیں رسول کی حفاظت کا وہ اللہ کے لیے. تو بستر پر لیٹے ہوئے علی کا وجود کہہ رہا ہے, لیٹے ہوئے علی کا وجود بستر سے یہ آواز دے رہا ہے کہ مالک میری گردن تیرے لیے, میرا سر تیرے لیے, میرے بازوؤں کی طاقت تیرے لیے, میری توانائیاں تیرے لیے, میرا پورا وجود تیرے لیے. تب اللہ نے جواب دیا کہ علی اگر تیرا پورا وجود میرے لیے تو میری مرضی آج سے تیرے لیے. رک کے سننا, اس لیے کہ آج میں ذرا ڈفرینٹ طریقے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک راستہ ہے توحید سے قیامت تک, اور اس راستے میں اللہ نے تمہیں کچھ توانائیاں دی, اور توانائیاں دینے کے بعد تمہیں آزاد کر دیا. غیر جانبدار توانائیاں. بار بار کہا الم نجعل لہ عینین سورہ بلد ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے اسے دونوں راستے دکھلا دیے. الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی, ولسانا 1 زبان نہیں دی, شفتین 2 ہونٹ نہیں دیے, ہدیناہ النجدین ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے. بھئی یہ دونوں راستے کیا؟ فجور کا راستہ بھی, تقوی کا راستہ بھی. بہت آرام سے سننا. فجور کا راستہ بھی دکھلایا, تقوی کا راستہ بھی دکھلایا. یہی تو کہا تھا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. سورہ اس سے قبل کا سورہ واللیل سے پہلے سورہ والشمس. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے تمہیں صلاحیتیں نیوٹرل دے دی, چاہے فجور میں استعمال کرو چاہے تقوی میں استعمال کرو. ہاتھ دیا, توجہ رہے, ہاتھ دیا. اب ہاتھ سے چاہو تو مظلوم کی مدد کرو, چاہو کسی کو ہلاک کر دو, فیصلہ تمہارا. بھائی مرحلے فکر ہے. ہاتھ جیسا چاہو استعمال کرو, پاؤں جیسا چاہو استعمال کرو, زبان جیسی چاہے استعمال کرو. بھائی یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ بھائی تمہاری مرضی ہے, لیکن اب جہاں روکا ہے وہاں بتلاؤ. بھائی ہاتھ سے اٹھاؤ, پاؤں سے چلو. پاؤں سے اٹھا نہیں سکتے, ہاتھ سے چل نہیں سکتے. زبان ہے, زبان سے نہ اٹھا سکتے ہو نہ چل سکتے ہو. وہ ایک مخصوص کام کے لیے تمہیں دی گئی. اچھا بھائی, تو اب یہ طاقتیں جو دی
ہر ایک طاقت کو ایک مخصوص کام کے ساتھ معین کیا. اب میں سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ بھائی تمہارے پاس ہاتھ ہیں, بھائی ہاتھ سے ذرا دیکھ کے بتلاؤ. بھائی گھٹنے سے دیکھو, پاؤں سے دیکھو. کہا بھائی پاؤں سے نہیں دیکھ سکتے. بھائی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ چلو ہاتھ سے دیکھ لو. کہا بھائی ہاتھ سے تو دیکھ ہی نہیں سکتے. بھائی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں نور نہیں ہے, آنکھ میں نور ہے. تو راستہ دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہو, اب دکھلانے والا نور نہ ہو. عجیب بات ہے نا, یہ مرحلہ فکر ہی عجیب ہے. اب میں یہاں کیوں روک دوں اپنے سننے والوں کو؟ اللہ ہو سورہ نور, نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اللہ نور, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس ہم نے دو چیزیں بھیجی ہیں, ایک نور ہے, ایک کتاب ہے. کتاب تو قرآن ہے. اگر محمد نور نہیں ہے تو بتاؤ وہ نور ہے کون؟ سورہ تحریم 66واں سورہ قرآن مجید کا, آیت نشان 8, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ یہ آئے مبارکہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں میں. قیامت کا دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ, اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے. مجھے نہیں معلوم یہ ہے کون, اس لیے کہ میں نبی پر ایمان لایا, تم نبی پر ایمان لائے, اور وہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے ہوں گے زمانے رسول کے لوگ. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کا دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا, اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. اب آگے جملہ پڑھوں, نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. یہ وہ ساتھ ایمان لانے والے ہیں کہ جب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہا ہوگا. ایمان لانے والوں کا نور. قرآن کہے کہ جو محمد کے ساتھ ایمان لائے وہ نور. یہ آیت سورہ تحریم کی تھی. اور اب سورہ حدید 57واں سورہ قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سنتے جاؤ. یوم, توجہ رکھنا, صرف ترجمہ کروں گا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان صاحبان ایمان سے یہ دونوں مل کے کہیں گے, انظرونا, اے بھائی ذرا ہمیں بھی تو دیکھ لو. نقتبس من نورکم, تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں. یعنی عجیب لوگ ہیں. دنیا میں تو کہہ رہے تھے محمد نور نہیں ہے, اور قیامت میں مومنوں سے نور کی بھیک مانگ کے پھر رہے ہیں. جانتے ہو کیا جواب دیا گیا؟ قیلا, جواب میں کہا گیا ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا. ارے یہ ہم سے نور کیا مانگ رہے ہو؟ دنیا میں جاؤ اور وہاں سے نور کی بھیک مانگ کے لایا. پھر وہاں پر چلو. اللہ نور السماوات والارض, رکنا نہیں اور آگے جانا ہے. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ جو تمہارے پاس ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے یہ نور ہے, اس کے ساتھ کتاب مبین ہے. ٹھیک, دو آیتیں ہو گئی. اللہ نور, میرا محمد نور. وما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان ولکن جعلناہ نورا. کتاب بھی نور ہے, ایمان بھی نور ہے. کچھ بات واضح ہوئی. اللہ نور, اللہ کی کتاب نور. جس سینے پہ وہ کتاب اتری وہ سینہ نور. یعنی یہ مرحلہ فکر ہے, یہ مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی, تو کتاب تو نور ہے, کوئی شک نہیں کہ قرآن نور ہے, اس لیے کہ اس نے بھیجا تو خود نور ہے. یہی بات ہے نا. اچھا بھائی, تو اس وجود مبارک کو نور بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن نور ہے, رسول پہ اتار دو. رسول نور کیوں بھائی؟ وہ ہلکی سی تجلی تھی جس نے موسیٰ کے طور کے فرشتے اڑا دیے. قرآن تو پورا نور ہے. اگر کسی مٹی کے پیکر پہ آ جائے تو حشر کیا ہوگا بھائی؟
اب تک تو میں قرآن سنا رہا تھا نا. وہ قصص الانبیاء ہے کہ جب تجلی چمکی موسیٰ بے ہوش ہوئے, موسیٰ کے ساتھی جل گئے, موسیٰ بے ہوش ہوئے, موسیٰ کے ساتھی جل گئے, طور کے پرختے اڑ گئے. عمل ایک ہے, رد عمل تین ہے. موسیٰ بے ہوش ہوئے, ساتھی جل گئے. اگر موسیٰ ساتھیوں جیسے ہوتے یا ساتھی موسیٰ جیسے ہوتے, یہ ایک ہلکی سی تجلی کا کرشمہ تھا. قرآن تو پورا نور ہے, اگر مٹی پہ اتارا جاتا تو حاصل کیا ہوتا. اس لیے اگر اللہ نور, اس کی کتاب نور, اگر کتاب نور, محمد نور. ٹھیک ہے نا. اور اب سلسلہ فکر کو آگے جانا ہے, اور تمہیں ایک جملہ ہدیہ کروں گا. ٹھیک, تو اب محمد رسول اللہ کے بعد اس نور کی تشریح کون کرے, اس کا وارث ہو کون. پھر آیت کی طرف چلو. وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا. کتاب نور, ایمان نور, کتاب بھی نور ہے, ایمان بھی نور ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پر کروں کہ قرآن نے کہا ایمان نور, اور میرے نبی نے کہا برز الایمان کلہ. یہ ایسا نور کہ قدم رکھتا جائے, شریعت بنتی جائے. کیا سمجھتے ہو میرے نبی کو؟ ساری نبوتیں اس نبی پہ ختم ہو رہی ہیں. دیکھو اب میرے جملے کو یاد رکھنا. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان ہے, اس کی اطاعت میں ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی اطاعت کا. اور کہنے لگا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کوئی کلمہ پڑھنے والا اس وقت تک مسلمان نہیں ہے, مومن نہیں ہے, جب تک محمد کے آگے سر تسلیم کو خم نہ کر دے. تو اللہ کی اطاعت کا نام ہے اسلام, محمد کی اطاعت کا نام ہے تسلیم. بھائی اللہ اور رسول سمجھ میں آ رہے ہیں؟ دیکھو سورہ انعام چھٹا سورہ قرآن کا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا صراط کے معنی راستہ, سبیل کے معنی راستہ, دو لفظ ہیں. صراط راستہ, سبیل راستہ. سورہ انعام میں کہنے لگا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ دین میرا راستہ ہے. سن لیا تم نے؟ یہ دین میری صراط ہے. اور سورہ یوسف میں آواز قول میرے محمد کہہ دے ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. ایک ہی راستہ کبھی اللہ کا ہے, کبھی محمد کا ہے. جب اللہ کے حوالے سے تذکرہ ہوگا صراط کہلائے گا, اور جب محمد کے حوالے سے تذکرہ ہوگا سبیل کہلائے گا. تو اب محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گیا. آواز دی اور سننا کی آواز دی. ان ابراہیم, سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. پوری آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا. ہم نے ابراہیم کو پیدا کیا, ہم نے ابراہیم کو چنا, ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. پورے انعام آیت کا نشانہ 89, پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں. فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے سارے پیغمبروں کو پیدا کیا, انہیں منتخب کیا, اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ صراط مستقیم کی طرف. بہت توجہ رہے, اس لیے کہ اب میں لفظ بدل رہا ہوں. 1,23,999 نبی صراط مستقیم کی طرف. اور اب میرا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ تو واضح ہے نا کہ سب صراط مستقیم کی طرف. اکیلا محمد رسول اللہ صراط مستقیم پر طے ہو گئی بات. اب جاؤ قرآن میں دیکھنا کہ ابلیس نے کہا لاقعدن لہم صراطک المستقیم, مالک میں صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا, مالک میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا. اور محمد اکیلے ہیں صراط مستقیم پر. تو اب جہاں توہین رسالت نظر آئے سمجھو کہ بیٹھا ہوا گمراہ کر رہا ہے.
یہ ہے مقام ختم نبوت، اور یہی سبب ہے کہ پھر پروردگار نے اسی شان کی حفاظت کی. سورہ حشر میں آواز دی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا رسول دے دے اسے لے لو، جو دے دے اسے لے لو، جو مانگے وہ مت دینا، یہ کہیں نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کو اجر رسالت مانگنا ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دے وہ لو، جسے روکے اسے رک جاؤ. یہ سورہ حشر، اور اب بار بار میں نے عرض کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ واللیل کے بعد کا سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی والضحیٰ، دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجی، جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک، حبیب تمہارے رب نے تمہیں کبھی چھوڑا نہیں، وما قلی، اور حبیب تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوا، کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا. تو جس کی زندگی اللہ کی رفاقت میں گزر رہی ہو، اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی، نہ صحب ہوگا، نہ نسیان ہوگا، نہ ہذیان ہوگا. یہ سورہ والضحیٰ. اور اب سورہ اعراف میں آواز دی فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. یہ میرا محمد ہے، اس پہ ایمان لاؤ جنت دوں گا، اس کی عزت کرو جنت دوں گا. عجیب ہے، خدا کی قسم عجیب ہے بھائی. جب ایمان ہوگا تو عزت خود ہوگی نا. کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، جو ایمان لائے انہیں جنت دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو عزت کرے انہیں دوں گا. یعنی قرآن ایسے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا تھا جن کی زبان پہ محمد رسول اللہ ہوگا لیکن دل میں محمد کی عزت نہیں ہوگی. مقام محمد عربی سمجھ میں آیا؟ یہ سورہ اعراف. اور اب سورہ حجرات میں آواز دی 49واں سورہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. دیکھا کمال کیا ہے؟ انما، یہ انما کا فورس میں کیسے سمجھاؤں؟ انما کا فورس، انما کی طاقت میں کیسے سمجھاؤں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بس مومن فقط وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائیں، رسول پہ ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے بعد لم یرتابوا، شک نہ کرے، نہ رسالت میں نہ توحید میں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے جان سے اپنے مال سے خدا کی راہ میں جہاد کریں. اولئک ھم الصادقون، بس یہی سچے ہیں مومن، بس یہی ہیں، ان کے علاوہ مومن نہیں ہے. پھر اسی شان کی آیت سورہ نور انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ. جاؤ ترجمہ دیکھ لینا. مومن فقط وہ ہے کہ جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہو تو اجازت لیے بغیر چھوڑ کے نہ جائے، چاہے جماعت ہو یا میدان جنگ ہو. انما کی طاقت سمجھ نہیں آئی؟ انما کلمہ حصر ہے. بھائی حصار جانتے ہو؟ حصار دائرہ کھینچ دیا، ٹھیک ہے نا؟ کلمہ حصر یعنی جس جملے پہ انما لگ جائے گویا اسے دائرہ کھینچ دیا. جو دائرے کے اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا. یہ انما کی قوت ہے کہ اگر انما آ جائے تو جو اندر ہے وہ باہر نہیں جائے گا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آئے گا. انما سورہ کہف 18واں سورہ الہکم الہ واحد. انما بس تمہارا اللہ ایک ہے. اب وہ ہے قصر توحید میں، نہ وہ اس سے باہر نکل سکتا ہے نہ مخلوق اس کے اندر جا سکتی ہے. انما انا نذیر مبین، بس میں ہوں رسول، میں ہوں ڈرانے والا. اب کوئی ڈرانے والا محمد کے علاوہ نہیں ہے. انما کی طاقت دیکھ رہے ہو؟ انما کی طاقت. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال کو قبول کرتا ہے فقط متقین سے. جو متقی نہیں ہے اس کا عمل قبول نہیں. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ کیوں اس لیے کہ انما لگا ہوا ہے. بہت توجہ رہے. اب انما کی طاقت سمجھ میں آ گئی کہ جہاں انما لگ جائے اندر والا باہر نہیں جا سکتا، باہر والا اندر نہیں آ سکتا. اب قرآن
سامنے آگے بڑھ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج سمجھ میں آیا کہ چادر کیوں اڑائی. جو چادر والے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے, جو باہر والے وہ طہارت کی چادر میں داخل نہیں ہو سکتے. بھائی انما سمجھ میں آ گیا تو اب مجھے اجازت دو, گفتگو اس مرحلے پہ رک رہی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. گفتگو اس مرحلے پہ رک جائے. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ, تمہارا ولی اس کا رسول, تمہارا ولی وہ مومن جو رکوع میں زکات دے. یعنی کمال کا ٹکڑا ہے. زکات اجتماعی عمل, ایک دینے والا ایک لینے والا. نماز انفرادی عمل, چاہے تو جماعت سے پڑھ لو ورنہ اکیلے بھی ہو جائے گی. میسج دے رہا ہوں, اس مرحلے پہ میسج دے رہا ہوں. تمہارا ولی نماز میں زکات دے. زکات اجتماعی عمل ہے, معاشرے کا عمل ہے. نماز عبادت ہے, ذاتی عمل ہے. بھائی یہ دونوں ساتھ کیوں رکھے؟ ولی وہ جو ایک ہی وقت میں ذات پہ بھی نگاہ رکھے, معاشرے پہ بھی نگاہ رکھے. میں نے علی کے سلسلے میں کبھی کسی عہدے پہ بات نہیں کی اور نہ کروں گا, اس لیے کہ وہ عہدہ جو اسے ملے اسے نہ ملے فائدہ کیا ہے؟ ایسا عہدہ بتاؤ جس میں خدا اور رسول بھی موجود ہو. میرا اللہ ولی, میرا رسول ولی, میرا علی ولی. تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. ولایت مقام قرب الہی ہے. اب میں اپنے سننے والوں کی خدمت سے جملہ عرض کروں. جہاں مرضی الہی لے لی جائے وہاں ولایت ہے. اپنی اطاعت سے, اپنی بندگی سے, اپنے سجدوں سے مرضی لے لی جائے. دیکھو اپنے سجدوں پہ کبھی ناز نہ کرنا. تمہارے سجدوں سے اللہ کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ تمہارے سجدے ہیں, ووٹ نہیں ہیں. جہاں فروتنی سے, انکسار سے, اطاعت سے, خضوع سے, خشوع سے اللہ کی مرضی لی جائے وہاں ولایت ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ گفتگو تمام ہو گئی. قد نرا تقلب وجهك في السماء. حبیب تم بیت المقدس کی طرف سجدہ کر رہے ہو, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار نماز پڑھتے ہوئے تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو. حبیب مت گھبراؤ. فلا نولینک قبلۃ ترضاها, تمہیں اس قبلے کی طرف پلٹا دیں گے جس سے تم راضی ہو, جس سے تم راضی ہو. سجدہ کرنا ہے اللہ کو, راضی کرنا ہے محمد کو. کہ مقام رضا الہی ہے. اور اب مقام ولایت ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو نفس دیتا ہے, مرضی لیتا ہے. یہ مقام ولایت ہے. اور اب میرے نبی نے کہا, حدیث کی صحت کی ذمہ داری کے ساتھ بات پڑھ رہا ہوں, ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. کیا اپنی بیٹی کے لیے میرے نبی نے کہا ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضا. یہ ہے معیار. اس کے غضب پر خدا غضبناک ہو جائے, اس کے رضا پر خدا راضی ہو جائے. دیکھ رہے ہو
یہ رضائے الہی کا تسلسل دیکھ رہے ہو؟ تو اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو کربلا کے میدان تک لے جاؤں؟ بھائی آیت یاد آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہم گفتگو کے اس مرحلے تک پہنچ گئے جس مرحلے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ رضائے الہی والے کیسے دیکھتے کہ دین لٹتا رہے؟ کیسے دیکھتے کہ رسول کی سنت برباد ہوتی رہے؟ کیسے دیکھتے کہ معروف تباہ ہو جائے، منکر آشکار ہو جائے؟ اٹھے اور یہ اعلان کرتے ہوئے اٹھے، ان کانا دین و محمد لم یستقیم الا بقتلی یا سیوف خضری. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. مجھے بتاؤ، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، علماء تشریف فرما ہے، صاحبان فکر و نظر تشریف فرما ہے. کیا کہا حسین ابن علی نے؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ جملے انہی کے ہوں، نقل معنی کیا گیا ہے. ان کانا دین و محمد لم یستقیم الا بقتلی یا سیوف خضینی. تلواروں، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. حسین نے اپنا ایک گلا پیش کیا ہے، لیکن جب کربلا میں آئے اور دین کی غربت کا احساس ہوا تو کہا اب اپنا گلا نہیں، اب 72 سوکھے گلے دوں گا. اجرکم علی اللہ. 72 سوکھے گلے لے کے آئے حسین ابن علی. دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہیں. وہ رات آئی، بہت مختصر زحمت ہے، بہت مختصر. وہ رات آئی جسے تم شب عاشور کے نام سے یاد کرتے ہو، جانتے ہو نا؟ یہ وہی رات تھی جس کا اندیشہ شہزادی زینب کو مدینے سے تھا. چند جملے سنو، چند جملے. نافع ابن ہلال، حسین کے ساتھ ایک شہید ہونے والا، نافع ابن ہلال جملی، وہ بیان کرتا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، شب عاشور، آدھی رات کا وقت تھا. میں اپنے خیمے کے دروازے پہ بیٹھا ہوا کچھ عبادت میں مشغول تھا. اتنے میں نے دیکھا کہ حسین کے خیمے کا پردہ اٹھا اور حسین برآمد ہوئے. اندھیری رات، ہلکی سی چاندنی. اس اندھیری رات میں حسین چلے مقتل کی طرف. میں پیچھے چلا. حسین نے قدموں کی چاپ محسوس کی. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین رکے اور مڑ کے پوچھنے لگے آنے والا کون؟ کہا فرزند رسول، آپ کا غلام نافع ابن ہلال. کہا کیوں آئے؟ نافع رونے لگا. کہا فرزند رسول زمانہ ناساز گئے، آپ اکیلے مقتل کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایسے میں کچھ ہو گیا تو میں قیامت کے دن آپ کے نانا کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ کہا اچھا نافع، اگر آئے ہو تو میرے ساتھ آؤ. ہاتھ تھام کر آئے، مقامات کی تعین کی، منازل بتلائے، پھر پلٹے. زیادہ زحمت نہیں ہے لیکن جملے سنتے جاؤ. پلٹے. نافع کہتا ہے کہ حسین پلٹ کر اپنی بہن کے خیمے میں چلے گئے اور میں دروازے پر بیٹھ گیا. میں نے سنا کہ بہن نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی کل کیا ہوگا؟ کہا بہن جنگ ہوگی.
کہا بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنگ کے وقت ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں؟ نافع نے یہ جملہ سنا، بھاگتا ہوا آیا اصحاب حسین کے پاس، ارے کیا بیٹھے ہوئے ہو، محمد کی نواسی کو تم پہ اعتبار نہیں ہے؟ سنو سنو، تم حسین کے ساتھی ہو، تم کیا بیٹھے ہوئے ہو اپنے خیموں میں؟ محمد کے نواسی کو تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ سارے گھبرا کے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا اعتبار کیسے دلائیں؟ اس شہزادی کو پہچانتے ہو نا، زینب بنت فاطمہ بنت محمد، شجرا یاد رکھنا شہزادی زینب کا۔ کہا اس بیوی کو کیسے اعتبار دلائیں؟ کہا بس ایک ہی طریقہ ہے، جن کے پاس تلواریں ہیں وہ تلواریں اٹھائیں، اور جن کے پاس نیزے ہیں وہ نیزے اٹھائیں۔ نیزے والے اپنے نیزوں کی انیوں کو اپنے سینوں پر رکھ لیں، تلواروں والے اپنی تلواروں کو گردنوں پر رکھ لیں، اور چلے بیوی کے خیمہ گھیر لیں، اور کہا بیوی، اور کہے کہ بیوی اگر آپ کا حکم ہو تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے نیزوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ آئے نافع کے ساتھ پوری رات زینب کے خیمے کی نگرانی کرتے رہے۔ اب میں کہوں حسین کے ساتھیوں، شب عاشور تو حفاظت کر رہے ہو، کہیں شام غریبہ میں یہ خیمہ جل نہ جائے۔ رات گزری، دو جملے تم نے گریا کیا، رات گزری، عاشور کا دن طلوع ہوا، علی اکبر نے لہجہ محمد میں اذان دی۔ میں نے کبھی کہا تھا اور پھر دوہرا رہا ہوں اپنے جملے کو، پھر دوہرا رہا ہوں، میں نے کبھی کہا تھا عاشور کا دن شروع ہوا ہے اکبر کے اذان سے اور ختم ہوا ہے حسین کے سجدے پر۔ نمازیوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ خوب واقف ہو کہ کیسے جنگ ہوئی۔ میرا مولا دن بھر پکارنے والوں کے لاشیں اٹھا کے لاتا رہا، اور شان یہ تھی کہ جب کوئی گزرنے والا آواز دیتا تھا تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاتے تھے، جھک کر لاشا اٹھاتے تھے، لاشے کو بلند کیے ہوئے لاتے تھے۔ لیکن یہی حسین جب اکبر نے پکارا تو گھٹنیوں کے بل اور کوہنیوں کے بل آگے بڑھا۔ اکبر گئے، عباس گئے، اون و محمد گئے، قاسم گئے، میرا مولا اکیلا ہوا اور ایک مرتبہ آواز دی ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا؟ حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، تلوار نکالی، حملہ کیا، اور اس شان کا حملہ کیا۔ جاؤ دیکھو، تاریخ کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، تاریخ کا کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حسین کا چہرہ اس وقت 14 رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور ایسے حملہ کر رہے تھے جیسے بھوکا شیر بھیڑوں کے گلے پہ حملہ کرتا ہو۔ تلواریں چراتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے اکبر کو بھی نہ چھوڑا، تم نے میرے عباس کو بھی قتل کر دیا، تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟ یہ سننا تھا کہ تلوار نیام میں رکھی، رضن میں قضائی وہ تسلیماً لامر کہہ کر سر کو جھکا کر بیٹھ گئے۔ کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے نیزے آئے۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا، ایک مرحلے پر گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، لشکر میں شادیانے بجنے لگے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بیمار بھتیجے کو جگایا، بھتیجے دیکھو باہر شور کیسا ہے۔ خیمے کا پردہ اٹھا، سید سجاد نے نگاہ کی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔
حسین شہید ہو گئے اور کربلا کے بن میں شام آ گئی. غریبوں کی شام، مسکینوں کی شام، لٹے ہوئے قافلے کی شام، لاوارثوں کی شام، گھبرائی ہوئی بیواؤں کی شام، چھوٹی یتیم بچی کی شام. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شام غریبہ آ گئی. شام غریبہ کے لمحات پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ سر دے دیا لیکن بیعت کو ٹھکرا دیا. شام آ گئی. جھوٹ پٹا تھا، ہلکا اندھیرا تھا. ایک مرتبہ حکم دیا سوار اپنے گھوڑوں کی نالبندی کریں. حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا. راوی کہتا ہے کہ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بیوی اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے آواز دے رہی تھی، واہ جدہ